اچھا، لوگ آپ کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ سوسائٹی میں کسی نہ کسی انسان کی کسی نہ کسی وجہ سے عزت ضرور ہوتی ہے۔ گمنام سے گمنام انسان کی بھی عزت ہوتی ہے، حقیر سے حقیر انسان کی بھی عزت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 4 بندوں میں جانے نہ جاتے ہوں، چاہے وہ کسی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ علاقے میں آپ کی عزت ہو، کلاس میں آپ کی عزت ہو، 4 بندوں میں آپ کی عزت ہو، خاندان میں آپ کی عزت ہو، ایون کہ گھر میں آپ کی عزت ہو۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی گھر میں عزت نہیں ہوتی لیکن باہر خاندان میں عزت ہوتی ہے، باہر لوگوں میں عزت ہوتی ہے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اگر اس وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں اگر آپ کی عزت دولت کی وجہ سے ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لوگوں کی نظر میں اگر آپ کی عزت کسی عہدے کی وجہ سے ہے، لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بڑوں کے نام کی وجہ سے ہے یا ان کی کامیابی کی وجہ سے ہے، جو کسی پیر یا فقیر کا بیٹا ہے، بڑے لوگوں میں ان کے بچوں میں یہ بات اکثر پائی جاتی ہے کہ جی اپنی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، لیکن وہ بتائیں گے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ آگے اگر خوف کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں تب آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اختیار ہے تب لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، ذات برادری کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور ذات برادری جتنا بڑا دھوکہ ہے یہ میں بتا نہیں سکتی۔ اگر آپ کریکٹر لیس ہیں تو آپ کی بہترین ذات بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ مطلب کی وجہ سے آپ کی عزت کرتے ہیں، مطلب کہ اگر آپ سے کوئی کام ہے تو آپ کی عزت کر رہے ہیں، نہیں ہے کام تو آپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کی عزت کی وجہ آپ کے مورائلز ہیں، آپ کی اخلاقیت ایسی ہیں، آپ کا رویہ ایسا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا کریکٹر ایسا ہے کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور یہ سب اچیو کرنی پڑتی ہیں، یہ کوئی انجیکٹ نہیں ہو جاتی۔ جیسے کووڈ کی ویکسینیشن ہے، وہ انجیکٹ ہو گئی، انجیکشن لگا دیا جی کہ ویکسینیشن ہو گئی۔ کوئی بھی انسان اچھے یا برے حالات میں گزرتے ہوئے بھی یا اچھے یا برے حالات میں رہ کر بھی اچھائی کا فیصلہ کرے، یہ ہے شعور، یہ ہے کریکٹر۔ اگر یہ چیز آپ میں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ ایک بڑے انسان بن گئے ہیں۔ یور پرنسپلز، نیکسٹ ہے کہ آپ کے پرنسپلز ایسے ہونے چاہیے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹریفک پرنسپل، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پرسنل ایکسپیرئنس، پرسنل پرنسپلز۔ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے اصول، انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اپنی لائف میں کچھ اصول کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ میرا اصول ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، یہ ہے میرا اصول۔ اور وہ اصول اس نے مار کھا کے، تجربہ حاصل کر کے بنایا ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ، یور ایٹیٹیوڈ، آپ کا اخلاق، آپ کا بیہیو کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ۔ آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ پرابلمس کو کیسے دیکھتی ہیں اگر آپ کی لائف میں آتی ہیں تو۔ ایون کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں، دیٹ از یور ایٹیٹیوڈ۔ یاد رکھیے گا کہ اگر لوگوں کو آپ کے بارے میں پرسیپشن مل گیا ہے لوگوں کا گمان ہے آپ کے بارے میں کہ اس شخص سے، اس انسان سے مجھے کوئی ہارم نہیں ہے، یہ انسان، یہ بندہ ہارمفل نہیں ہے، تو دیٹ از گڈ۔ بٹ اگر اس یقین کے ساتھ کہ یہ بندہ ہارمفل نہیں ہے میرے لیے اور آپ پھر کسی کو ہارم پہنچاتے ہو تو یہ ایک فراڈ ہے۔ ایسا سفر جس میں رخصت کیا جائے اور انجام نہ بتایا جائے وہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے پرسنل پرنسپلز بناتے رہنے چاہیے، کیونکہ پرنسپلز تو سب کے ہوتے ہیں، کریمنلز کے ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کے پرنسپلز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ڈھونڈیں اپنی ذات میں کہ آپ کے پرنسپلز کیا ہیں۔ اور ہمارے ہاں مثالیں کیا دی جاتی ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، پنجابی میں کہاوت ہے، جینج دا منہ اونج دی چنڈ، مطلب کہ جیسا منہ ویسے ہی چپیڑ یا تھپڑ۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر میرے ساتھ اس نے برا کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ برا ہی کروں گا۔ یار آپ برے کے ساتھ اچھے ہیں یہ ہے اچھائی۔ آپ اچھے کے ساتھ اچھے ہیں، یہ تو بیوپار ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ جیسا وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ بھی ویسا کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ اور اگر آپ اچھے کے ساتھ برے ہیں تو یہ بدقسمتی ہے۔
कम से कम न्यूट्रल ही हो जाएं। आपने चेंज कर दिया। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग दरख्त के नीचे बैठते हैं, उसकी छाँव लेते हैं, उसका फल खाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कुल्हाड़ी पकड़ते हैं और उसी दरख्त को काटना शुरू कर देते हैं। ये भी एक नेचर है, ये डैमेज करने की नेचर है। और कुछ लोगों की नेचर है कि यार मैंने इसका फल खाया है, इसकी छाँव ली है, इसको पानी देता हूँ, इसको पानी डाल देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ तो इससे मज़ीद फ़ायदा उठाऊँगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठते हैं, छाँव लेते हैं, फल खाते हैं और आगे निकल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। दिस इज़ अ थैंकलेस होने तक खैर है, बट हार्मफुल होना ये बहुत बड़ा मसला है। कोई भी अमल है ना जो आपने अपनाया है इस्तिकामत के साथ, तो दूसरों की ना आपके बारे में एक परसेप्शन जो है ना वो बिल्ड हो जाएगी। तो ये आपकी अचीवमेंट है कि यार आपके बारे में एक राय बनी है, लोग कहते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, ये बंदा ऐसा है। और ये प्रिंसिपल दुनिया का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। सादिक और अमीन कहलवाने वाला मेरा नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा ज़माना, पूरा अरब मानता था कि ये सादिक और अमीन है। अगर आपकी साख नहीं है ना तो आप एक बदकिस्मत इंसान हैं। और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी साख है भी कि नहीं है। एंड वन थिंग इम्पोर्टेंट थिंग, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ फेम एंड साख। अल्लाह से साख मांगे और ये अर्निंग है, ये कमानी पड़ती है, अर्न करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। आप में खूबियाँ हो तो फिर बनती है साख, अगर खूबियाँ नहीं है तो फिर नहीं बनती साख। और हमारा मसला ये है कि हमें खूबियाँ नहीं होती और हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारी इज़्ज़त करें, वो हमें इज़्ज़त दें। मेहरबानी फरमाकर अपनी वर्थ पे काम करें। आपकी इज़्ज़त क्यों करते हैं लोग, मेहरबानी फरमाकर इस पर काम करें। आपको सच्चा होना चाहिए, आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, आपको फ़ायदेमंद इंसान होना चाहिए, आपका करैक्टर होना चाहिए। इंडो पाकिस्तान ने करैक्टर को 3 अच्छाइयों और बुराइयों में रखा हुआ है कि अगर नमाजी परहेज़गार बन गया तो इस बंदे का करैक्टर अच्छा है। नहीं सर, अगर आप नमाजी परहेज़गार होने के बावजूद अगर आप ईमानदार नहीं हैं, अपने काम के साथ ईमानदार नहीं हैं, लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं, तो आप एक करैक्टरलेस इंसान हैं। आपका इखलाक अच्छा हो, आप में एहसास हो दूसरे लोगों का, आप वादे को पूरा करते हो, तब लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। और नेक्स्ट के एज भी मैटर नहीं करती। मैंने छोटे छोटे एज के लोगों को देखा है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैंने इतनी इतनी बड़ी एज के लोगों को देखा है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। तो क्या रिस्पेक्ट जहाँ आपको ये कहना पड़ जाए कि तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ, तुम्हारी माँ की उम्र का हूँ मैं। आपको ना कहना पड़े कि मैं ईमानदार बंदा हूँ, आपको ये ना कहना पड़े मैं एक आजिज़ इंसान हूँ, मैं एक हम्बल पर्सन हूँ, बल्कि आपसे मिलने वाली एक बड़ी तादाद लोगों की कहे कि ये बंदा हम्बल है। आपको ना कहना पड़े कि मेरे अंदर खौफ खुदा है, बल्कि लोग कहें कि इस बंदे के अंदर खौफ खुदा है। आपका रवैया, आपका इल्म, आपकी आजिज़ी, इवन कि आपका पेशा, इसकी वजह से लोग इज़्ज़त करते हैं आपकी। सो अपने आप को वक्त के साथ साथ बेहतर बनाते रहना चाहिए। इसी का मॉडर्न नेम पर्सनल डेवलपमेंट है और सेल्फ डेवलपमेंट है। जैसे आपको पैसे कमाने पड़ते हैं ना, वैसे ही आपको रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। बड़े लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमाई आपका जनाजा होता है, बड़ी मेहनत से इकट्ठा करना पड़ता है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।